الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، اکائی یکتائی تنہائی کی رعائی اللہ مالک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ و عظم بنایا، بلند و بالا بنایا. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانیت کے ساتھ کچھ مقاصد کو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ عائد کر دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ مقاصد اللہ نے انسان کے سبب بناتا انسان کر دیے ہیں کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرے اور ہر قسم کا ثواب پروردگار عالم ہی سے طلب کرے اور مانگے. ارب ارب ان گنت بے شمار بے حد و حساب ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، دریاؤں اور سمندروں کے پانی کی لہروں سے بڑھ کر
صحرا کے ریت کے ایک ایک ذرے سے بڑھ کر درود و سلام ہو، لاکھوں کروڑوں ارب گنتی کی آداد سے زیادہ ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی صفات سے متصف کیا تھا کہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ بے شمار لاتعداد صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور یہ قرآن مجید بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، اللہ کا ایک کلام ہے، نہ کہ اللہ کی مخلوق۔ قرآن مجید کو اللہ نے اپنی ایک صفت بنایا ہے۔ پہلے دور میں محدثین کے دور کے اندر یہ فتنہ بڑے عروج کے اوپر تھا تخلیق قرآن کا، کہ جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں اسی طرح اللہ کا قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ امام بخاری نے اس کا رد کیا، دیگر ائمہ محدثین نے اس کا رد کیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کتاب و سنت کے دلائل سے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، صفات اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے نہ کہ مخلوق ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا۔ اسی طرح آج انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے حوالے سے چند گزارشات کو اپنے ناقص علم کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے کتاب و سنت سے اس کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے سب نبیوں کے اوپر بے شمار مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اتباع رسول، اتباع اللہ یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں آئیں جو ان کی اتباع کے راستے میں حائل تھی۔ اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں اگر آئی ہیں اور کڑی ترین سخت ترین آزمائشیں اگر آئی ہیں تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بِكَلِمَاتٍ کچھ نشانیاں دے کر فَأَتَمَّهُنَّ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سب نشانیوں کو پورا کر دیا، ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ کس طرح کی آزمائشیں تھیں؟ ایک مرتبہ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا ساری قوم بت پرست تھی، بتوں کے پجاری بنے ہوئے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو واحد اللہ کے بندے تھے جس نے لوگوں کو ستاروں اور سورج کی پرستش سے ہٹا کر اور چاند کی پرستش سے ہٹا کر اور اس وقت کے حکمرانوں اور نمرود کی بادشاہت سے ہٹا کر اللہ خالق اللہ کے پاس لانے کے اوپر جھکانے کی کوشش کی اور اعلان کیا تھا۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے کافر اس وقت کے سارے بت پرست میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ہر ایک نے ایک بت خانہ بنایا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کا بت اس کے گھر کے اندر، نہیں، ایک بت خانہ بنایا ہوا تھا۔ اس بت خانے کے اندر وہ سارے کے سارے اتوار کے دن آیا کرتے تھے اور اتوار کے دن
ایک مرتبہ اس بت خانے کو خالی چھوڑ کر سارے کے سارے میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا آئے ابراہیم علیہ السلام میلہ دیکھنے چلے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا. بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. جس وقت سارے کافر میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، اکیلے بت خانے کے اندر داخل ہوئے. بت خانے کے اندر داخل ہو کر سارے بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیا اور آخر میں ایک بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑے کو رکھ دیا. اور جس وقت اس کی قوم واپس آئی کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ بتوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہے اسی بت نے ایسا کیا ہوگا، اسی بت نے تمہارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہوگا. انہوں نے کہا اے ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ ہمارے الہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، تو یہ ایک دوسرے کو توڑ کیسے سکتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو آپس کے اندر ایک دوسرے کو بات نہیں کر سکتے، جو آپس میں ایک ٹوٹ رہا ہے دوسرا اسے بچا نہیں سکتا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور آج یہی صورتحال ہمارے معاشرے میں، جو قبر والا اپنے آپ کو قبر سے باہر نہیں نکال سکتا، اوپر آ کے اس کے سجدے کے اوپر گرے ہوئے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرے گا. جو قبر والا ساری زندگی خود بے اولاد رہا ہے، اب مائیں اور بہنیں جا کر لوگوں کے رسم و رواج دے کر اس قبر کے نیچے جا کے کپڑا بچھا کے بیٹھی ہوئی ہیں، قبر کے اوپر جا کے جی ہمیں اولاد دے گا. بے شک خود ساری زندگی بے اولاد رہا ہو، ہمیں اب وہ قبر میں چلا گیا، اب ہمیں اولاد دے گا. یہی عقیدہ کافروں کا تھا، وہ مردہ پرستوں کا پوجا کرنے والے تھے. آج بھی مسلمان یہی مردہ پرستوں کی پوجا کرنے والے ہیں. مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے. ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن جب قریب آ پہنچے گا تب پہلی امتوں کے پیچھے ایسے چلو گے، پہلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے. اگر پہلی امتوں میں سے کوئی بندہ کسی سانپ کی، کسی سانڈے کی بل کے اندر، اس کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہوا ہے، تم اتنی پیروی کرو گے، تم بھی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گے. مقصد کیا ہے کہ تم بلشت ایک انچ انہی کے طور و طریقے کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لو گے. اور آج یہ ہو رہا، دعوے سے کہہ سکتے ہیں کوئی انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے. کہا کرتے تھے مردہ کو، کہا کرتے سورج ہے اللہ کی مخلوق ہے، زندہ مخلوق ہے، لیکن مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کہا کرتے تھے سورج سے مدد طلب کیا کرتے تھے، ستاروں سے مدد طلب کیا کرتے تھے، چاند سے مدد طلب کیا کرتے تھے. آج ذرا ہمارے معاشرے کے اندر دوڑائیے نظر، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ یا علی مدد پکارنے والے نہیں ہیں، یا محمد مدد پکارنے والے نہیں ہیں. یہ کفار کے عقیدے تھے، یہ کفار کے عقائد تھے. اور وہ کافر جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ دنیا کے بدترین کافر ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کے ہوتے ہوئے نبیوں کی بات پر نہیں مانا. دنیا کے بدترین کافر، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کرتے تھے. اور آج مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کس معاشرے کے اندر جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ذرا تنگ نظری سے نہیں، وسعت ظرفی سے ذرا سوچئے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، بت ٹوٹ گئے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائش کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو چکے. کس طرح انہوں نے کہا پوری دنیا کے اندر سے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا لکڑیوں کا کہ
کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، نعوذ باللہ خدا کی بھی توہین ہوتی، ہمارے خداؤں کو کاٹ دیا، خدا بھی کاٹے جاتے تھے اس وقت میں، ہمارے خداؤں کو کاٹ دیا ہے، ہم اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکیں گے۔ منصوبہ بنا لیا گیا، پوری دنیا کی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کے بتلایا ہے دنیا کے اندر جب سے سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلک آج تلک جتنی بھی دنیا گزری ہے، جتنی آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی، کبھی بھی تاریخ دنیا میں ایسی آگ نہیں جلائی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی گئی، اس آگ کے اندر سے، اس آگ سے لے کر آسمان کے خلا تک کوئی پرندہ گزرتا تھا وہی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، اندر گر جاتا تھا۔ اس اتنی زیادہ اور سخت ترین آگ جلائی گئی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھنے کی اصل کہ اتنی بڑی آگ کو دیکھا، اتنی بڑی آگ کو دیکھا، اتنی بڑی مشکل کو دیکھا، اللہ کے آستانے کو کبھی نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں چھوڑا۔ چاہتے تھے کہ میں تمہارے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کر سکتے تھے، ان کے ساتھ مل سکتے تھے، کام ان میں نہیں چھوڑا، اور اللہ نے پھر کیسی مدد کی؟ اللہ نے آگ کو کہا قال یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ کا کام، تیرا کام تو جلانا ہوتا ہے، لیکن اے آج تیرے اندر میرا بندہ ابراہیم آ رہا ہے، اے آگ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آج تیرا کام جلانا نہیں ہے بلکہ آج تو گلو گلزار بن جا، مہکتا ہوا ایک چمنستان بن جا، اور ایسی آگ بن جا کہ میرے ابراہیم کو سردی بھی محسوس نہ ہو اور نہ ہی کسی قسم کی تپش محسوس ہو۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے تعلق کو مضبوط رکھا، آزمائش آئی اللہ سے تعلق کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے اوپر کسی قسم کی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بار رہا اللہ کے ساتھ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، ہمیں نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیان کرتے ہیں اذا حضبه امر فزع الى الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پیش آتا، اذا حضبه امر فزع الى الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف دوڑ آیا کرتے تھے۔ آج ہماری صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے، اور انبیاء کا یہی شیوا تھا، انبیاء کا یہی طرز عمل تھا، یہی طرز زندگی تھی ان کی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہمارے اوپر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، مصیبتیں آ رہی ہوں، پریشانیاں آ رہی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہنگائی آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ کو پتا ہے ایک کھجور کا درخت، اتنی مہنگائی آئی تھی، ایک کھجور کا درخت، صحیح روایت ہے، ایک کھجور کا درخت 12,000 درہم کا ہو چکا تھا، 12,000 درہم کا ایک کھجور کا درخت ہو چکا تھا، اتنی زیادہ مہنگائی آئی تھی۔ آج پاکستان کے اندر تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے مہنگائی، اور صحابہ نے شکایت کی اے اللہ کے نبی اتنی زیادہ مہنگائی آ چکی ہے، ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزموا علیکم الاستغفار فافزعوا الی الصلاۃ، تم نوافل کو کثرت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دو اور تم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اللہ تمہارے اوپر سے مہنگائی کے طوفانوں کو ختم کر دے گا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا ہی اللہ تمہارے پر حکمران مسلط کر کے اسی طرح کے قوانین بنا دے گا۔ آج ہمارے اعمال درست ہوں، ہم اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو بندہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق استغفار کرتا ہے، اس بندے کو مہنگائی محسوس ہی نہیں ہوتی، نہیں محسوس ہوتی۔
چاہے اس کی آمدن زیادہ ہو کم ہو، خرچ زیادہ ہو کم ہو، کوئی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ رجوع کو مضبوط رکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا وقت کہ 80 برس کی عمر ہو چکی ہے، 80 برس کی عمر ہو چکی ہے، اللہ رب العزت ان کو اولاد نہیں دی۔ 80 برس کی عمر کے اندر اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ جس وقت اولاد دے دی تقریباً 82-83 برس کی عمر تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دی۔ اور آزمائش دیکھیں، پہلی آزمائش کہ 80 برس تک اولاد نہیں دی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ کسی دربار کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر یا کسی بادشاہ کے یا کسی بت کے اوپر جا کے دھاگے باندھنا شروع کر دے تاکہ اللہ اولاد دے دے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا اور یہ دعا کرتے رہے، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ رسول اللہ نے بھی کہہ دیا ہے، واضح فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے نا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جو بندہ استغفار کرے گا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہارے پر موسلا دار رحمت کی بارش کا نزول کر دے گا۔ اس کے آگے چلیے، استغفار کرو گے اللہ موسلا دار بارش کا نزول کر دے گا، رحمت والی بارش کا۔ اس سے آگے چلیے، اللہ نے فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال کے ساتھ مدد کرے گا، وَبَنِينَ اور تمہیں بیٹے دے کر مدد کرے گا۔ تمہاری کیا مقصد ہے؟ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے، اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازمی کر دے اور یہ دعا شروع کر دے، رب هب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے اور قرآن کے اوپر یقین رکھ کے دعا کرے۔ اللہ کی قسم 50 برس 60 برس عمر ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دینے پہ قادر ہے، اللہ اسے اولاد دے سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے اللہ سے اولاد مانگی۔ مصیبت تو پہلے یہ تھی، پریشانی تو اتنی بڑی، آزمائش تو یہ تھی کہ پہلے 80 برس کے اندر اولاد نہیں تھی، اتنی بڑی پریشانی۔ جب اللہ نے اولاد دے دی، اس سے بعد پھر ایک مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی۔ اللہ نے کہا، اے ابراہیم تجھے میں نے اولاد تو دے دی ہے، ابھی 3 یا 4 دن کا بچہ ہے، یا 7 دن کا روایات کے اندر آتا ہے کہ بچہ ہے، لیکن اے ابراہیم میں تجھے حکم دیتا ہوں اس بچے کو ایک بے آب و گیا جنگل کے اندر چھوڑاؤ، ایک بے آب و گیا یعنی صحرا کے اندر چھوڑ دو، اور اکیلے چھوڑ کے آنا ہے، ساتھ اس کی والدہ کو چھوڑ دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ پہلے تو نے دی اتنی دیر بعد ہے، اب تو نے کہہ دیا کہ مجھ سے جدا ہو جائے، نہیں، اللہ کے حکم کو فوراً بجانا ہے۔ آج ہمیں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں سوچ ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کیسے تھے جو اپنی اولادوں کو اللہ کے حکم کے اوپر اللہ نے کہا چھوڑ دو، کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے پاس رکھنا، چھوڑ کے آئے۔ جس وقت چھوڑ کے آئے تقریباً 7-8 برس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب جائیے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کر لیں۔ جس وقت ملاقات کر کے ابھی بیٹے کو اپنے لخت جگر کو اپنے سینے کے اوپر لٹا کے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے اچانک آنکھ لگی دیکھتے ہیں، فقالا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، آنکھ لگی، اللہ نے ایک خواب دکھلا دیا۔ کیا خواب دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں بیٹے تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے بیٹے میں تجھے ذبح کر دوں۔ اب دیکھیے پہلی آزمائش کہ اولاد دی نہیں، جب دے دی کہا اسے چھوڑ دو، صحرا کے
اندر چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو. جس وقت ملنے کا حکم دیا ملے، بعد میں کہا اسے ذبح کر دو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہچکچائے نہیں، گھبرائے نہیں. کہا ایسے نہیں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے آزمایا اور ساری آزمائشوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. اور پھر اپنے بیٹے کو کہا ہے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے چلا جا رہا ہوں. شیطان نے بہکایا، سارا کچھ کرتا رہا، شیطان وسوسے ڈالتا رہا، شیطان یہ بھی کہتا رہا کیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ اللہ تو تجھ سے کوئی قربانی طلب کر رہا ہے، اس سے مراد کوئی قربانی ہے، اپنے بیٹے کو نہ ذبح کر دی. سیدہ ہاجرہ کو بہکاتا رہا، جا کے کہتا رہا اے ہاجرہ تیرا خاوند ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. سارا کچھ کہتا رہا، بہکاتا رہا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میں اسے پورا کر کے دکھاؤں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. اللہ نے کیسا بچایا ان کو اور کیسی نجات دی. چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پہ چلا رہے ہیں، لیکن جس وقت اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولا بیٹا سامنے زندہ کھڑا ہے. اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول کر کے ایک بیٹے کو بیٹے کی جگہ زندہ ذبح کر دیا ہے. میرے بھائیوں یہ کیا نتیجہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہر وقت بجا لاتے رہے، اللہ کے حکم کو ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے. کسی حکم کے اوپر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی. اور پھر اللہ رب العزت نے کیسا ان کو ثمرہ عطا کیا، ایک نشانیاں پوری کی. پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم تو نے آج میری نشانیوں کو، آج میری آزمائشوں کو پورا کر دیا ہے. انی جاعلُکَ للناس اماما، میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے اے ابراہیم تجھے امام بنانے والا. اللہ نے ایسے نہیں کہا جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، قیامت تک اس بندے کا نام زندہ رہتا ہے. اور خیر البریہ کے اندر، خیر البشر کے اندر ایسے آدمیوں کا نام اللہ رب العزت زندہ رکھتے ہیں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتا ہے. آج 6000 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ہر ممبروں میں آپ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں تم امت محمدی ہو لیکن قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. تقریباً آدھی شریعت ایسی ہے اس امت کے اندر جو شریعت ابراہیمی ہے. آج درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، نام ہی اس کا درود ابراہیمی. ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق کو مضبوط رکھا. اللہ نے آج تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس کے تذکرے کو، اس کے نام کو آج تک زندہ کر دیا ہے، آج تک زندہ کر دیا ہے. اور آج بھی ابھی اسی ہفتے اس ہفتے سے پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ انڈونیشیا کے اندر ایک آدمی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی کی. 6000 سے زائد برس جس بندے کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں، ایک بندہ گستاخی کرتا ہے، سامنے بیٹھے دوسرے آدمی نے فوراً اس بندے کو چھری سے اس کے گلے کو کاٹ دیا. کیا مطلب؟ اپنی جان کے اوپر کھیل لیا. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزت کی رکھوالی کی اور اللہ نے یہ کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو بھی میرے نبی کی یا میرے بندوں کی قیامت تک توہین کرے گا میں اللہ اسے کافی ہو جاؤں گا. اور اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے نام کو، جن کے تذکرے کو اللہ نے آج امت محمدیہ کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر 2 ہی نبیوں کی اتباع کا کہا ہے، 2 ہی نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. یہ بھی یاد رکھنے بات قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا
اسوۃ حسنہ۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارے لیے دوسری آئیڈیل، دوسری نمونہ شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو اللہ کی آزمائشوں کے اوپر پورا اترتے رہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو ہمیشہ کے لیے بجا لاتے رہے، اللہ رب العزت نے بھی ان کے تذکرے کو، ان کی سیرت کو پوری کائنات کے لیے روشن بنا دیا، ایک مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ایک دو اعلانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری مسجد کے قاری صاحب، قاری محمد طیب صاحب، ان کی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد شادی ہے، تو اس حوالے سے صدر صاحب اور دیگر انتظامیہ انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک طالب علم بھی ہیں اور والد صاحب ان کے بیمار رہتے ہیں اور سارا گھر کا اخراجات وغیرہ ظاہر ہے یقینی بات ہے، میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے، ان کے گھریلو حالات سے بھی واقف ہوں، تو شادی کے اوپر کچھ کم خرچہ تو نہیں ہوتا، آپ سب جانتے ہیں لاکھوں کے اندر خرچ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو آپ سب ساتھیوں سے اپیل ہے اور بے انتہا اپیل ہے کہ قاری صاحب کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ آج کا جمعہ انہیں کے لیے ہے، جتنا بھی تعاون ہوگا سارے کا سارا قاری صاحب کو دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ تو جمعے کے اندر کرنا ہے، باقی اس کے علاوہ ساتھیوں نے بھی کچھ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے کریں گے بھی صحیح، اور جلد از جلد جمع بھی کروانا ہے کیونکہ سارا سامان وغیرہ لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ آپ میں سے کسی کام کی ذمہ داری کو لینا چاہے کہ میں یہ چیز بنوا کر دوں گا، یہ چیز لے کر دوں گا، تو یہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک غریب انسان ہے، ہم مدد کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم کسی دنیا دار آدمی کے پیٹ کا نہیں کہہ رہے، ایک دیندار، ایک مسجد کا امام اور مدرسے کا طالب علم، تو یقیناً سارے ساتھی اس کے اندر بھرپور بے انتہا خلوص کے ساتھ اجر کی امید رکھتے ہوئے تعاون کریں۔ ایک ساتھی کھڑا ہو جائے، ایک دو ساتھی تو ابھی وصول کر لیں، باقی بعد میں بھی بھرپور تعاون کریں، جتنا ہو سکے تعاون کریں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو سرمایہ ہو، سارا کچھ ہو، ظاہر ہے آپ سب بھی، صدر صاحب بھی اور دیگر دوسرے رونق صاحب بھی ان سے زیادہ تر ان کے حالات سے کافی واقف ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ان کے حالات کس طرح کے ہیں، تو سارے ساتھی بھرپور تعاون کریں۔ جی ان کی اپنی بھی شادی ہے اور اسی طرح ان کی ہمشیرہ کی بھی شادی ہے،
تو ظاہر ہے اخراجات اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو جتنا ہو سکے بے حساب تعاون کریں۔ سارے کے سارے ساتھی، باہر سے بھی سارے ساتھیوں سے اپیل ہے کہ بھرپور تعاون کریں، جتنا ہو سکے محبت پیار کے ساتھ۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ نام لکھوا دیں صدر صاحب کو، اور ان کو بعد میں جمع کروا دیں۔ سارے کا سارا انہی کے پاس جمع ہے، سارے کا سارا بعد میں انہی کو جمع کروا دینا ہے۔ آج کے جمعہ میں ان کے لیے خصوصی تعاون کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے پاس کافی عرصہ ہو چکا ہے، سال سے بلکہ 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں کہ آپ کے پاس امام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اسی سے ہی گھر کے اخراجات وغیرہ وہ چلا رہے ہیں۔ باقی ساتھی بھی جانتے ہیں، رانا صاحب دیگر دوسرے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس طرح ان کے حالات ہیں آپ سب واقف ہیں۔ تو سارے ساتھی ایک ظاہر ہے مشکل گھڑی تو ہے، اور ساتھ ساتھ برادری وغیرہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ برادری کے ساتھ چلنا، پھر سارا کچھ ان چیزوں کو زیادہ تر محسوس کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو کوئی ساتھی بعد میں بھی تعاون کر سکتا ہے، بعد میں بھی تعاون کر سکتا نہیں بلکہ بعد میں بھی تعاون کرے، سارے ساتھی بعد میں بھی جتنا ہو سکے تعاون کریں، کیونکہ آپ کے بچوں کو وہ دین پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم قرآن سے آگاہ کر رہا ہے بغیر فیس کے۔ مسجد کی طرف سے جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ جو دور سے آتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں ان کے لیے، اور یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے امام صاحب ہیں تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔